اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں ڈپریشن، تکلیف، دکھ، بیماری یہ ہر انسان کو آتی ہے، اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بارے میں قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، کیسے ہم کو رہنا چاہیے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ دنیا میں تکلیف اور پریشانی جس کو جتنی زیادہ آتی ہے، جتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بھی سب سے اعلیٰ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی آزمائش اور تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ تو دکھ اور پریشانی آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو گیا تو دکھ و تکلیف آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے۔ میں چھوٹی سی سورت تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن کے لیے بیمار ہو گئے، قیام اللیل نہیں کر پائے، تو ام جمیل ابو لہب کی عورت نے طعنہ دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ہوا، 2-3 دن سے شیطان تیرے پاس نہیں آ رہا ہے۔ اس سے مراد شیطان سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ طعنہ دیا تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ چاشت کے وقت سے مراد صبح کے وقت ہوتا ہے، لیکن اس سے پورا دن مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا، دن کے اور رات کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مستقبل ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تیرا رب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب تم کو اتنا انعام دینے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ کیا آپ یتیم نہیں تھے، کیا تم یتیم نہیں تھے، تو میں نے تمہارے لیے پرورش کرنے والے کو بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پیدائش کے بعد آپ کی امی جان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ان کی دادا کی وفات کے بعد ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور اپنے بہت زیادہ دل و جان سے محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد جو ہے آپ علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی انعام ذکر کیا کہ آپ کو دین و اسلام کے بارے میں، قرآن و حدیث یہ سب چیزوں کی، دین کی، اسلام کی نالج کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن میں آتا امی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل پڑھے ہوئے لیکن نہیں تھے، ایک لفظ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا مطلب لکھنا بھی نہیں آتا تھا، امی کہا گیا، امی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا کہ ہم نے قرآن و حدیث کی ایسی دولت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے نوازا۔ وجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا۔ عائلن فاغنا، اغنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان آسودہ، مال دولت سے آسودہ، اگر اس کے پاس ہے تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہے تو بھی اس سے بے نیاز، اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہے، تو اس کو غنی کہتے ہیں۔ غنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مال ہونا ہی مالداری، اصل مالداری جو ہے دل کی مالداری ہوتی ہے۔ آدمی دل سے بے نیاز ہو تو وہ مالدار ہے، چاہے اس کے پاس مال دولت ہو چاہے نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت نہیں تھی،
तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो मक्का की सबसे मालदार औरत हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजवा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, और जितनी दौलत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे डाल दिया। वअम्मल यतीम फला तक़हर, फिर अल्लाह ताला ने ये सब एहसान अपनी बताने के बाद अल्लाह ताला ने नसीहत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यतीमों को हकीर मत समझिए, आप भी एक दिन यतीम थे, वो दिन को याद रखिए। अगर आपके पास कोई यतीम आता आप उसकी परवरिश करिए। और ये सबक सब हमारे लिए है, पूरी उम्मत के लिए है। वह मसाइला बड़ा तनार, और कोई सवाल करने वाला आता है, कोई चीज़ का आपसे सवाल करता है, चाहे वो माल दौलत का ताल्लुक़ हो, चाहे दीन इस्लाम सीखने के बारे में, चाहे कोई चीज़ से कोई चीज़ का साइल है, तो उसको आप अता फरमाइए, मना मत करिए। ये सबके लिए नसीहत है, पूरी उम्मत के लिए नसीहत है कि अगर हमसे कोई चीज़ कोई आदमी सवाल करता है, हमारे बस में हम उसकी ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं तो हमको पूरा करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। वअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, और आखिर में अल्लाह ताला ने बताया, फरमाया कि जो हमने नेमतें तुम्हारे ऊपर की हैं उसको बयान कीजिए लोगों पे। अपनी नेमतों को बयान किया जा सकता है, हर इंसान को अल्लाह की नेमतों को बयान करना चाहिए, शुक्र के तौर पे, तकब्बुर के तौर पे नहीं, अपने को बड़ा समझ के दूसरे को छोटा समझने की हैसियत से नहीं बयान करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई भी दुख, परेशानी, बीमारी अगर हमको आती है तो हमको हौसला से रहने की ज़रूरत है, और हमारे लिए वो खुशखबरी है कि अल्लाह ताला उसके बदले में हमको बहुत बड़ा कोई इनाम देने वाला है। वो कोई ऐसी नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है उससे कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, क्योंकि रात के बाद जो है दिन होता है, यानी रात की अगर तारीकी है तो समझ लीजिए कि दिन आने वाला है। अगर हम दिन में अगर कोई खुशहाल है तो उसके लिए टेंशन की ज़रूरत है, उसके लिए तंगदस्ती आ सकती है, लेकिन जो तंगदस्त है उसके लिए तो खुशी ही खुशी है। अल्लाह ताला उसको एक न एक दिन तंगदस्ती से निकालेगा, बेनियाज करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।